یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، تو اس لیے ایک عنوان ساتھ میں نے ایڈ کر دیا آپ کے اس جلسے میں، اور میں پھر عرض کر دوں وقت وہی رہے گا، ٹائم وہی رہے گا، اور اسی میں میں اپنی بات کو ختم بھی کروں گا۔ اب آپ دیکھیے، جس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، اچھا جس وقت مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس انداز میں سمجھایا نا بھٹو کو، تو بھٹو کہتا ہے یار بات تو واقعی صحیح ہے، بات مان گیا، اس نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، بات تو بالکل صحیح ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہے تو اس پہ پرچہ بھی ہو، وہ مجرم بھی بنے، تو کہا میرے نبی علیہ السلام، میرے آقا تو خاتم النبیین ہے، اور سرکار کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے مرزا قادیانی اپنے آپ کو پیغمبر کہے۔ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کے سمجھانے پہ بھٹو کو سمجھ آ گیا، تو اس نے پھر پتہ کیا کہا، بھٹو نے کہا لکھو ان ظالموں کو کافر، میں یہ کہتا ہوں آج کے بعد ان کا کلمے سے تعلق کوئی نہیں، اور مجھے آج بھی وہ جملے وہ جو ہم نے پڑھے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں، بھٹو نے جس وقت سائن کر دیے نا اس قرارداد کے اوپر، تو بھائی یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ شاید میرا پی پی سے تعلق ہے، میں آپ کے سامنے ختم نبوت بیان کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا میں ویسے تو بڑا گناہگار بندہ ہوں، اس نے کہا میں ویسے تو بڑا گناہگار بندہ ہوں، لیکن ایک عمل میری زندگی کا ایسا عمل ہے میں امید کرتا ہوں اللہ اس کے صدقے میری بخشش کر دے گا۔ اس نے یہ جملے کہے تھے، اس نے کہا میں ویسے بڑا عاجز اور گناہگار بندہ ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ جو کام کیا ہے، میں نے اپنے نبی کے دشمنوں کو، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو حافظ قرآن نہیں تھا، عالم دین نہیں تھا، کسی مسجد کا خطیب نہیں تھا، لیکن اس نے بھی یہ جملے کہہ دیے، اس نے کہا کہ میں اگرچہ وہ کوئی عالم حافظ قاری نہیں، بڑا گناہگار بندہ ہوں، لیکن امید کرتا ہوں اللہ کل قیامت کے دن اگر میری بخشش کرے گا تو آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو میں نے کام کیا ہے اللہ اس کے صدقے مجھے بخشے گا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہو ہمیں اللہ کی ذات کا قرب ملے، اگر چاہتے ہو ہمیں سرکار کی نظر عنایت ملے، تو ہمیشہ میرے آقا کی ختم نبوت کا سپاہی بن کے رہنا، کبھی بھی میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کبھی بھی اس پہ سمجھوتا نہ کرنا، رزق اللہ پاکستان میں بھی دے دے گا۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، بڑی باتیں ہیں دل میں، بڑی باتیں ہیں، آج کل جگہ جگہ پہ قادیانی کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو جرمنی کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، جرمنی کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں کہ چلو ویزا بھی دیتے ہیں یورپ کا، مفت لے کے جائیں گے، کوئی پیسہ نہیں، ٹکٹ کا بھی ویزے کا بھی، اور اس طرح باقی ساری چیزیں، اور وہاں پہ جا کے جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو گے شادی بھی کروائیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری، کیا پیپر رکھتے ہیں سامنے اور کہتے ہیں اس پہ اپنے آپ کو قادیانی لکھنا پڑے گا۔ میں ایسے نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جس نے اپنے آپ کو صرف جرمن کے ویزے کے لیے جس نے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیا، میرا آپ سارے بڑے مجمع سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا جس وقت وہ نوجوان اپنے آپ کو قادیانی لکھ رہا ہو اور اسی لمحے موت آ گئی تو پھر اسی لمحے اگر اس کی روح دنیا سے وہ جسم سے پرواز کر گئی تو سرکار کا سامنا کیسے کرے گا؟ گنبد خضرا کے مکین کا سامنا کیسے کرے گا؟ پھر سامنا کر نہیں سکتا، کیوں پیچھے باقی پھر کچھ بچتا ہی کوئی نہیں۔ اس نے ایمان تو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ان کو دے دیا۔ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے ویزے کو، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے پیسے کو، جس پیسے کو لے کر سرکار کی ختم نبوت کا بندے کو غدار بننا پڑے۔ ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسا ویزا نہیں چاہیے، ہمیں ایسے ملک کی نیشنلٹی نہیں چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کا نعرہ یہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ یہی ہے، آقا آپ کل بھی آخری تھے، آقا آپ آج بھی آخری ہیں، آقا آپ قیامت تک کے لیے آخری ہیں۔ اے میرے آقا، اے گنبد خضرا کے مکی، میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں، حضرت آدم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، جس نبی کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے کے چلا گیا۔ ارے بابا، قیامت تک کا نبوت کا زمانہ جس ہستی کو رب نے عطا کیا ہے، اس ہستی کو مدینے والی سرکار کہا جاتا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا ختم نبوت کا مسئلہ تھا تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ آگے چلیے، جلسہ میلاد بھی ہے، شان اولیاء بھی ہے، سب کو سمیٹتے ہیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ سنیں جی،
یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے جی الخصائص الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 139 ہے۔ عربی کے اندر یہ کتاب ہے، سیرت النبی پہ یہ مشتمل ہے۔ میں اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پہلے موضوع پر، کون سی؟ محفل میلاد، اس پہ، اور پھر اس سے آگے شان اولیاء پہ بھی بات کروں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس شان اولیاء میں 2 چیزیں ایک ہی ٹائم میں کور ہو جائیں گی، کیا بلا؟ شان ختم نبوت بھی، شان اولیاء بھی، اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا۔ اس لیے آپ حدیث کی طرف آئیں جی، اور جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اسی وعدے کے مطابق ہم اپنی بات کو جلدی جلدی سمیٹ بھی لیں گے۔ شاہ صاحب آپ نے مجھے حکم کیا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں، تو کوئی بات نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ سنیں جی حدیث، سنیں حدیث پاک کے راوی کا نام، آپ حدیث سنیں گے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا سن کے، ایسی کمال کی حدیث طیبہ ہے۔ سنیں جی، یہ لکھا ہے، اور یہ یقین جانے مجھے خوشی ہو رہی ہے، یہ ہمارا بھائی عمران عامر صاحب، انہوں نے اتنے خوبصورت اور محبت سے سرکار کا یہ جلسہ رکھا، آپ کو دعوت دی۔ اس طرح کے نوجوان ان کی ضرورت ہے، اس طرح کے کام کیا کریں اور ضرور کیا کریں۔ یہ پکی تاریخ ہے جی 7 ستمبر، پکی تاریخ ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایک تجویز ہے جی میری، اگر آپ کے اس جلسے کی تاریخ پکی 7 ستمبر ہے نا جی، تو اس جلسے کو پکا شان اولیاء اور تاجدار ختم نبوت کے نام پہ پکا کر دیں، اسے یہی ٹائٹل رکھیں۔ آئندہ جس وقت آپ کا یہ دن آئے نا جی، عرس پاک بھی، یہ بزرگوں کا جو آج عرس ہے یہ بھی رکھیں آپ، لیکن پکا پکا اپنے اشتہار پہ آپ لکھیں گے تاجدار ختم نبوت و شان اولیاء کانفرنس، پکا یہ ٹائٹل بنا دیں، تاجدار ختم نبوت و شان اولیاء کانفرنس، پکا یہ آپ رکھ دیں، تاکہ جو بھی عالم دین آئے، جو بھی خطیب آئے، تو آپ کے ان نوجوانوں کو اللہ کے ولیوں کا مقام بھی بتائے، میرے آقا کی ختم نبوت کے قصیدے بھی پڑھ کے سنائے، تاکہ دونوں چیزیں ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے۔ اس لیے یہ پکا جناب آپ یہ ٹائٹل آئندہ کے لیے فکس کر دیں۔ چلے جی حدیث سنیے، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے، اور ان کا تھوڑا سا تعارف سن لیں جی۔ یہ جن کی کتاب ہے کہ لکھنے والے کا نام ہے جی حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، اور یہ چھوٹا سا بندہ نہیں ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ اتنے قد والا بندہ ہے کہ اس نے 1 2 3 4 5 6 کتابیں میرے آقا علیہ السلام کے والدین کا ایمان ثابت کرنے کے لیے لکھی۔ 6 کتابیں، کن کا ایمان؟ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان اور ابا جان۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی، فتنے کریں تو کیا کریں؟ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو میرے آقا کا ایمان، میرے آقا علیہ السلام کے والدین کا ایمان ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میں کون سا فتنہ آپ کے سامنے ذکر کروں؟ یقین جانے بڑے قسمت والے ہو، اللہ نے آپ کو ایک تو مسلمان بنایا ہے، دوسرا اللہ نے آپ کو میلادی پیدا فرمایا ہے۔ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یقین جانے اتنے فتنے ہیں، میں آپ کو کون سا فتنہ بتاؤں۔ کوئی کہتا ہے سرکار کی امی نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، کوئی ظالم کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے بابا جان انہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، تو کوئی میرے آقا علیہ السلام کے والدین کو مشرک کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جس وقت آپ کو پتا چلا، جن کی کتاب کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے قلم پکڑا، لکھنا شروع کیا۔ ایک کتاب لکھی، پھر دل کیا اور لکھتا ہوں، دوسری لکھی، پھر دل کیا اور لکھتا ہوں، تیسری لکھی، پھر دل کیا اور لکھتا ہوں، حتیٰ کہ کرتے کرتے آدھی درجن کتابیں، اور اس میں ثابت کیا کیا